قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر. عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام مفاتیح الحیات میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں، اور مسلسل جو گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں جو چلی ہے وہ کس طرح سے مومنین کی، عام انسانوں کی کس طرح سے مدد کی جائے، وہ طریقے کیا کیا ہیں، اس ٹاپک پہ بہت ہی اچھی گفتگو آپ تک پہنچ چکی ہے. آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اخلاقیات پر. اس ٹاپک پہ اہم گفتگو ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ سماج میں، معاشرے میں اور خود ہر گھر میں ضرورت ہے اس چیز کی. آداب اسلامی انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور مسلسل ہمارے ساتھ میں موجود ہیں مفاتیح الحیات کی اس پوری سیریز میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. آئیے روبرو کراتے ہیں. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال یہی ہے کہ اخلاق کے سلسلے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. جتنا زور میرے خیال میں اخلاقیات پر، حسن اخلاق پر اسلام نے دیا ہے، شاید کہیں اور اخلاقیات پر اتنی تاکید ہم کو ملے. اچھا. حتیٰ کہ آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیسے ملنا چاہیے، کس انداز سے ملنا چاہیے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں تبسم الرجل فی وجہ اخیہ حسنۃ. انسان کا اپنے برادر مومن کے سامنے مسکرا دینا. اچھا. بات کرنے ملاقات ہوتی ہے اکثر. ایک طریقہ یہ ہے، دیکھیے کہ آپ نے کہا السلام علیکم، ہم نے کہا وعلیکم السلام. جی. ایک طریقہ یہ ہے، آپ نے کہا السلام علیکم، ہم نے کہا وعلیکم السلام. شریعت کہتی مسکرا کے. اچھا. اس مسکراہٹ کا بھی ثواب دین نے رکھا ہے. دیکھیے ہم لالچی ہیں نا، بالکل. انسان کا مزاج لالچ کا ہے. صحیح. تو ہر عمل پر شریعت نے ثواب رکھا ہے. چنانچہ کیا فرمایا، تبسم الرجل فی وجہ اخیہ حسنۃ. انسان کا اپنے برادر مومن کے سامنے مسکرا دینا خدا کی بارگاہ میں نیکی شمار ہوتا ہے. واہ. چنانچہ اسی سلسلے میں کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، حضرت سے پوچھا جی کہ مولا ما حد حسن الخلق. اچھا. حسن اخلاق کی حد کیا ہے، مطلب کہاں تک، کس حد تک ہونا چاہیے؟ اچھا. فرماتے ہیں تلین جانبک وتطیب کلامک وتلقی اخاک ببشر حسن. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نرم خو ہو جاؤ، نرم مزاج. بالکل نرم مزاج ہو جاؤ. اچھا. دیکھیے اس کے سلسلے میں بھی قرآن نے آپ دیکھیے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دن کام کیا انہوں نے؟ 23 سال. جی. کل 23 سال نا. واقعی. حضرت کی پوری تبلیغی زندگی کتنی ہے؟ 23 سال. جی. اس 23 سال میں 1.25 لاکھ کے قریب تو غدیر میں اکٹھا ہوگا، یوں کہہ لیا جائے کہ حج کی جو ریلی تھی. جی جی جی. یہ کہاں سے 23 سال کے اندر اتنی پبلک کہاں سے؟ وہ خالی قرآن نے اس کا جواب دیا ہے. اچھا. وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ ترشرو ہوتے، سخت دل مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے، جی، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ایک آپ کے پاس نہ ٹکتا. واہ. حسن اخلاق جو ہے وہ جذب کرتا ہے انسانوں کو آپ کی طرف. واقعی. چنانچہ جب شخص نے پوچھا کہ ما حد حسن الخلق، کیا حد ہے؟ مولا حد کیا ہے؟ جی. کہ نمبر 1 نرم مزاج ہو جاؤ، نرم خو ہو جاؤ. نمبر 2 اپنے جو ہے وہ گفتگو اچھی کرو، مسکرا کے بات کرو. تیسری چیز لوگوں سے جب ملو تو بشر حسن، مسکراتے چہرے کے ساتھ. سبحان اللہ. تو خود یہ ایک مسکراہٹ جو ہے
اخلاق کے دائرے میں آتی ہے. چنانچہ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں امام نے بتائی ہیں کیسے ملاقات کی جائے, کیسے ملا جائے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اذا تلاقیتم فتلاقوا بالتسلیم. ایک بڑی اچھی بات آ گئی. ہم لوگ کیا ایک وہ ہے آتے ہیں سلام علیکم جی, کچھ دیر تک بیٹھے رہے, ہاں جانے لگے تو کیا کرتے ہیں خدا حافظ, خدا حافظ, السلام علیکم جی, پھر بھی سلام علیکم, پھر بھی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے جی, لیکن اہل بیت نے جو سمجھایا ہے کیا وہ دوسری چیز ہے. اچھا, فرماتے ہیں کہ اذا تلاقیتم فتلاقوا بالتسلیم, جب ملو تو سلام کے ساتھ, ٹھیک, والتصافح, مصافحے کے ساتھ جی, ہاتھ ملا کر ملاقات ہو, سلام کرو, مصافحہ کرو. وَإِذَا تَفَرَّقْتُمْ فَتَفَرَّقُوا بِالْإِسْتِغْفَارِ, جب جدا ہو اچھا تو استغفار کے ساتھ. دیکھیں کتنی, بھائی آپ بیٹھے ہیں نا آدھا گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ جو بھی بات ہے کی, کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کچھ ہو گیا ہو, استغفر اللہ, تو اب جب رخصت ہو ایک دوسرے سے جی, خدا حافظی کرو, اچھا بھائی التماس سے دعا, خدا حافظ, استغفر اللہ ربی, کہ یعنی مطلب اس نشست میں اگر ہم سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اس حد تک اسلام جو ہے باریکی ہم کو سکھلا رہا ہے. جب ملاقات کرو تو سلام اور مصافحے کے ساتھ جی, جب جدا ہو رخصت ہو سبحان اللہ بالاستغفار, استغفار کے ساتھ. اگر یہاں پہ ایک بات ہم ضرور کہنا چاہیں گے, اور یہ آپ کو تجربہ ہوگا, ہمارے ناظرین کو بھی, خاص کر جو بزرگ حضرات ہیں, یہ باتیں اکثر ہم نے لوگوں سے سنا ہے. یہ ایڈمٹ ہیں, ڈاکٹر آیا, صحیح سے بات ہی نہیں کرتا ہے. اچھا, بات صحیح سے نہیں کرتا لہٰذا جلدی ٹھیک بھی نہیں ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے اس کی بس مسکراہٹ ہم کو ٹھیک کر دیتی ہے. جی ہاں, یہ باقاعدہ ہے جی, ارے صاحب اس ڈاکٹر کے ہاں جاؤ تو آدھا مرض تو اس کی بات سے دور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ چیز ہے, احسن تم, یہ وہی اخلاق ہے. اور اگر اس طرح سے آدمی ملتا ہے نا, تو تیسری روایت جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں, اچھا, وہ بڑی مزیدار یوں ہے کہ امام فرماتے ہیں ان المؤمنین اذا التقیا, جب مؤمنین آپس میں ملتے ہیں جی, وتصافحا, ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں, تو یہ دو ہی ہاتھ تو ہوئے نا, ایک میرا اور ایک آپ کا جی جی, تیسرا ہاتھ نہیں دکھ رہا ہے نا, نہیں. فرماتے ہیں کہ ادخل اللہ یدہ بین ایدیہما, اللہ اپنا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ درمیان ڈال دیتا ہے. اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ معاذ اللہ خدا کے ہاتھ ہے, یہ غلط میسج نہ جائے جی جی, خدا کے ہاتھ نہیں ہے جی, خدا کے جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے. واہ, تو ادخلہ اللہ یدہ بین ایدیہما فیصافح اشدہما حبا لصاحبہ. ان من حق المسلم, اب آئیے جو ہے وہ اخلاقیات میں آپ غور کیجیے کتنی باریک باریک چیزوں پر, میں نے کہا نا جی, ایک جملہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے عرض کیا تھا, کتنا کرم ہے اس معبود کا کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت کی تعلیمات حاصل ہے. الحمدللہ, ہم نہ استعمال کر سکیں اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں نہ لا سکیں, یہ ہماری کمی ہے واقعی, ورنہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اہل بیت. صحیح, دیکھیے ہوتا یہ کہ اللہ نے ہم کو پیسہ دے دیا ہے, تھوڑا دولت دے دی ہے جی, تھوڑا جناب بن گئے ہیں, ہاں ہے نا, تو اب اپنے چھوٹے مومنین سے ملتے ہوئے ہم کو کٹ کے چلتے ہیں, ہاں کٹ کے چلتے ہیں جی. آپ دیکھیے وہ ہمارے یہاں شادی ہے, تشریف لے آئیے گا, کیا ہوا گئے نہیں آپ جی, ارے میں یہاں ہمارا اسٹیٹس نہیں ہے, اسٹیٹس وہاں جائیں گے ہم. اب سنیے, آپ فرماتے ہیں کہ ان من حق المسلم علی المسلم ان یجیبہ اذا دعا, مؤمن مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو بلائے جی تو آپ جائیے اس کے, یہ حق ہے, اسلامی حق ہے, یہ حق ہے. تو اور حق کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی حق بغیر فرض کے نہیں ہے. واہ, فرض کیجئے کہ اگر یہ چیز ہمارا حق بنتی ہے تو وہی چیز آپ کے لیے فرض ہے. مثال دے دوں, مثلا کہا جاتا ہے کہ حق الولد علی الوالد جی, بیٹے کا حق یہ ہے باپ پر کہ اس کا نام اچھا رکھے, اس کی تربیت اچھی کرے جی. تو حق کس کا ہے؟ بیٹے کا. بیٹے کا. باپ کا پھر کیا ہوا؟ واجب, فرض ہو گیا. فرض یہ ہو گیا کہ اس کا نام اچھا رکھے جی, اس کی تربیت اچھی کرے. صحیح. تو کوئی حق, یہ مجموعی قول, کوئی حق بغیر فرض کے نہیں ہو سکتا. اب اگر یہ حق المسلم علی المسلم ان یجیب اذا دعا, مومن کا حق مومن پر یہ ہے
کہ اگر وہ آپ کو مدعو کرے بلائے تو آپ اس کو جو ہے وہ لبیک کہیے جائیے. تو اس کا مطلب جو سامنے والا جس کو بلایا جا رہا ہے اس پر فرض یہ ہے کہ وہ جائے. بغیر عذر کے مومن کو دعوت ٹھکرانا ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس کے لیے وہ آپ کو یاد ہوگا نا کیا کہ سر میلن عد مریضن، کہ 1 میل کا بھی سفر کرنا ہو تو جاؤ بیمار کی عیادت کو، 2 میل بھی کرنا ہو جاؤ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. اسی طرح کی روایت یہاں ہے دعوت کے لیے بھی. اچھا فرماتے ہیں سر 3 امیال عجب دعوہ، 3 میل کا بھی سفر اگر ہو اور دعوت میں جانا ہے تو عجب دعوہ، تو اس دعوت کو تم اجابت کرو، جاؤ. اچھا اب یہ دیکھیے ایک بات یہ ہے نا کہ 3 میل اس زمانے کا ہے. صحیح بات. جب کار نہیں تھی، جب ایروپلین نہیں تھے، بائک نہیں تھی، جب آدمی یا اونٹ سے جاتا تھا، خچر سے جاتا تھا، یا پیدل جاتا تھا، یا گھوڑے سے جاتا تھا، سخت سفر تھا جی. اس وقت فرمایا ہے کہ 3 میل جاؤ مگر مومن کی دعوت کو ٹھکراؤ نہیں. کتنی اہم بات، یہ اخلاق اسلامی ہے. فرماتے ہیں کہ اب اگر آپ گئے جی تو یہ جانا آپ کا کس بات کی علامت ہے، کس بات کی پہچان ہے. جو روزمرہ ہم لوگ بولتے ہیں ارے بھائی تم سے یار بہت تم کو چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں مولانا؟ جی ہم نے لڑکے کا عقیقہ کیا، بلایا آپ آئے نہیں. صحیح بات. ہاں ہوتا ہے. اسی چیز کو روایت کہہ رہی ہے. اچھا اسی بات کو روایت کہہ رہی ہے کہ یعرف حب الرجل باکلہ من طعام اخیہ، انسان کی محبت جانچی جاتی ہے اسی بنیاد پر کہ وہ اپنے جو ہے وہ برادر مومن کے یہاں کھا رہا ہے نہیں کھا رہا. واہ. کھانا یہ محبت کا پیمانہ ہے. اگر آپ سے محبت ہے تو آپ کی دعوت قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. کہ قبول کر کے اپنی محبت کا ثبوت دو. واہ. اچھا یہ تو ہو گیا قبول کرنا نا. ٹھیک. نہیں قبول کیا، ظاہر سی بات ہے ابھی تک ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا اس پہ ثواب ہے، اور ٹھکرایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر ہو جائے گا. چنانچہ اس کے لیے صاف پرفیکٹ روایت موجود ہے. وَكَفَى بِالْقَوْمِ اِثْمًا، اسم یعنی گناہ، فے سے، ایک تو اسم سین سے ہے جس کو معنی نام. اِثْمًا کَفَى بِالْقَوْمِ اِثْمًا، مؤمن کے لیے، قوم کے لیے یہی گناہ بہت ہے، یہی گناہ کافی ہے کہ یعنی یستقلوا ما یقرب الیہم اخوہم، کہ آدمی کسی کی جو ہے وہ دعوت کو ہلکا مان لے. اچھا باپ رے باپ. ان یستقلوا، کہنے کیا ہوا جناب وسیع حسن صاحب کے لڑکے کی شادی تھی آپ گئے نہیں؟ ہمیں یار کہاں تک جائیں گے. اوہو. بہت مولانا گھومتے رہتے اس طرح کے. ان یستقلوا، معمولی سمجھنا، کسی کی دعوت کو ہلکا سمجھنا، یہی گناہ بہت ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ لوگوں کے لیے یہی گناہ بہت ہے کہ وہ اپنے کسی مومن بھائی کی دعوت کو معمولی سمجھ لیں. معمولی مت سمجھو، صحیح. جاؤ. یہ انسان کے اخلاقیات میں آتا ہے. من سر مومن، اچھا آپ جائیں گے، آپ کسی کی دعوت میں، خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے بہت خوش ہوگا ہے نا. جب خوش ہوگا تو پتہ ہے آپ کو مومن کو خوش کرنے کا ثواب کیا ہے؟ مومن کو خوش کرنے کا ثواب کیا ہے؟ آپ نے بیان کیا تھا. روایت کہتی جی افضل الاعمال اللہ اکبر بعد الصلاة ادخال السرور فی قلب المؤمن. نماز کے بعد اگر کوئی عمل ہے بڑھیا سب سے تو مومن کے دل کو خوش کرنا. چنانچہ یہاں روایت، یہ تو پہلے بھی عرض کر چکا، یہاں جو روایت ہے فرماتے ہیں من سر مؤمنا، پیغمبر سے روایت ہے جی، فقد سرنی، جس نے کسی مومن کو خوش کیا، اس نے مجھے خوش کیا ہے. ومن سرنی فقد سر اللہ، سبحان اللہ. اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا. اور اگر کوئی خدا کو خوش کر دے، روایت میں نہیں لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، جی اگر کوئی اللہ کو خوش کر دے کہاں جائے گا؟ ہر انسان تو یہی چاہتا ہے نا کہ اللہ کسی طرح خدا کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی لے لے، اللہ کی رضا لے لے. تو جو مومن کو خوش کرے اس نے مجھے خوش کیا ہے، اور جس نے مجھے خوش کیا فقط سر اللہ، اس نے گویا اللہ تبارک و تعالی کو خوش کیا ہے. چنانچہ آپ کی خدمت میں عرض کروں امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ اخلاق پر عجیب ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب آدمی جو ہے وہ مر جاتا ہے
قبر میں اس کو اتارا جاتا ہے. اچھا. تو اس کے مرنے کے بعد ایک شکل اس کے سامنے ہوتی ہے. ٹھیک. جہاں کہیں ٹینشن کی بات ہوتی ہے، بہرحال مردہ ہے بیچارہ، مر گیا ہے، گھبراہٹ ہوگی، تو وہ جو نورانی شکل ہے اچھا وہ اس کو بار بار سمجھاتی ہے نو ٹینشن، پریشان نہ ہو، میں ہوں نا. پریشان نہ ہو. ہاں اکثر ہوتا ہے. وہ اس کو بشارت دیتا ہے. اچھا. آخر میں یہ مومن کہتا ہے بھائی صاحب آپ ہو کون؟ آپ کون صاحب ہیں؟ اچھا. بڑا آپ سے سکون مل رہا ہے. وہ کہتا ہے میں وہ تمہاری خوش اخلاقی ہوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تم اخلاق سے پیش آتے تھے اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ، اللہ نے مجھ کو مجسم کیا. اور روایت سن لیجیے. ہاں بالکل. اذا بعث اللہ المؤمن من قبرہ، جب انسان اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، جی جی، خرج معه مثال یقدمہ امامہ، ایک شبہ، ایک مثال، ایک شکل اس کے ساتھ ساتھ ہوگی. فَكُلَّمَا رَأَى الْمُؤْمِنْ حَوْلًا مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ، تو جہاں کہیں جو ہے وہ قیامت میں جو ہے آدمی کو گھبراہٹ ہوگی، ٹینشن ہوگا، جی جی، قال له المثال، تو وہ مثال، وہ شکل جو ہے وہ کہے گی لا تجزع ولا تحزن، گھبراؤ مت، گھبراؤ نہیں. ہاں فریاد مت کرو. وَأَبْشِرْ بِالسُّرُورِ وَالْكَرَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بشارت ہو تم کو، مبارک ہو تم کو اللہ کی طرف سے کرامت. سبحان اللہ. اور بشارت خوشی. فیقول له المؤمن یرحمک اللہ، تو وہ مومن کہے اللہ آپ کا بھلا کرے. بھائی صاحب کون ہے؟ ہاں. خب نعم الخارج معی من قبری، بہترین چیز یار میرے ساتھ قبر سے نکل آئی ہے. تو وہ کون یار؟ جی. ما زلت تبشرنی بالسرور والکرامہ من اللہ، مستقل تم اس کو بشارت دے رہے ہو، خوشخبری دے رہے ہو، سکون مل رہا. سکون مل رہا ہے. جی جی. فمن انت، کون ہو تم؟ فیقول له المثال، تو وہ شکل اس سے کہے گی انا السرور الذی ادخلتہ علی اخیک فی الدنیا، اللہ اکبر، میں وہ سرور ہوں، میں وہ خوشی ہوں کہ جو تم نے اپنے مومن بھائی کے دل میں ڈالا تھا. واہ. ہم نے کیا کہا تھا کہ من سر مومنا فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ. سبحان مومن اللہ. کو خوش کیا گویا مجھ کو خوش کیا گویا اللہ کو. وہ یہی یہاں ہے کہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا جی تو اس کے ساتھ جو ہے یہی جو مومن کو خوش کرنے والا عمل ہے یہ مجسم ہو جائے گا، مجسم بن کے اور آئے اس کے گا. ساتھ ساتھ رہے گا، اور اس کو ہر جگہ جو ہے وہ ٹینشن سے بچاتا رہے گا، بشارت دیتا رہے گا. فخلقنی اللہ منہ لأبشرک، تو مجھ کو اللہ نے تمہارے اسی حسن اخلاق کو مجسم کیا ہے، سبحان اللہ، تاکہ میں تم کو ہر جگہ بشارت دیتا رہوں گا. اچھا آقا، اب اس حدیث کو سننے کے بعد آپ تو بہت زیادہ سفر کیے ہوئے ہیں، ایک چیز اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب ہم کسی ایسے جگہ اپنے علاقے سے دور چلے جاتے ہیں جہاں ایک دم بالکل نیا علاقہ ہو، زبان بھی کچھ عجیب ہو، لوگ بھی کچھ ایسے ہوں جہاں کبھی خوف بھی ہوتا ہے، اس حالات میں اگر کوئی ہمارا صرف جاننے والا مل جائے تو ہم اس کا دامن چھوڑتے ہی نہیں. اور پھر جب قیامت کا منظر ہو اور تو کوئی، کتنا بڑا سپورٹ ہے قدرت کی طرف سے. احسن، خدا کا شکر ہے، احسن، ماشاء سبحان اللہ. کتنا بڑا سپورٹ ہے. لہٰذا اس اسکرین پر بزرگوں کے، خیر ہم سے سب بہتر ہے، جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، ابھی سے عادت ڈالو اخلاق کی. لوگوں سے ملو، لاکھ اندر تمہارے ٹینشن ہے، مسکرا کے، جی، اور جہاں تک ہو سکے دوسرے مومنین کو خوش کرنے کا بچوں جذبہ پیدا کرو، تاکہ کل کو جب ہم قبر سے اٹھائے جائیں تو یہی حسن اخلاق ہمارے کام آنے والا ہے. ایک سبحان دوسرے کا اللہ، اکرام سبحان کریں، اللہ. ایک دوسرے کی عزت کریں. جی، خبردار اپنے اندر یہ گھمنڈ پیدا نہ ہو کہ ہم تو بہت بڑے آیت اللہ ہو گئے، ہم سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، ہم تو آئی ایس، ہماری تو بات ہی الگ ہے. تو پی سی ایس. جی جی، ایسا کچھ نہیں ہونا. خبردار، مومن جس حال میں بھی ہے قابل احترام ہے، بے شک. اس کی عزت ہے. چنانچہ روایت یہاں ہے، فرماتے ہیں کہ من اکرم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں من اکرم اخاہ المسلم بکلمۃ یلطفہ بہا وفرج عنہ کربتہ. اگر کوئی شخص، کسی مؤمن، کسی مسلمان، من اکرم اخاہ المسلم، جنرل بات ہے، کسی بھی جو ہے وہ انسان کے ساتھ، کسی بھی مسلمان کے ساتھ اس کا اکرام کر دے، اس کی عزت کر دے، کاہے سے؟ بکلمۃ، ایک لفظ. آدمی بہت پریشان ہے اور ٹینشن میں ہے، آپ کا ایک جملہ ممکن ہے کسی کو تسکین پہنچا دے. یہ اکثر ہوتا ہے، ہوتا رہتا، کاہے کو ٹینشن لیو یار، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو سکون ہو گیا ہے نا. اس کی آسان سی مثال دیکھیے، ایک انسان ہے جو اس کا
گھر میں کوئی پریشان ہے, بیمار پڑ گیا, ایک انسان آ گیا, گھبراؤ نہیں, میں سنبھال لوں گا, ہاں ختم, ٹینشن ہی ختم ہو گیا. جی احسنتم. جی تو وہی ایک کلمہ, من اکرم اخاہ المسلم بکلمۃ, جی جی ایک کلمے کے ذریعے سے اگر کسی کوئی مسلم بھائی کے جو ہے وہ عزت کر دے, یلطفہ بہا وفرج عنہا کربتہ, وہی بات, ایک فقرے سے اگر اس کا دکھ غم دور ہو کر جائے, دے, لم یزل, پرماننٹ, دائماً, مستقل, ہمیشہ کے لیے. فی ظل اللہ الممدود علیہ الرحمہ ما کان فی ذلک, پرماننٹ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہے وہ آدمی. سبحان جو اللہ. ایک کلمے سے کسی کا جو ہے وہ غم غلط کرنے کی کوشش کرے, یا ایک کلمے سے کوئی کسی کی خوش کر دے, عزت کرے, اور یہ عزت اور اکرام کرنا, پھر وہی بات جیسے وہ حدیث تھی نا, من سر مؤمنا فقد سرنی, جی جی جی, وہی یہاں بھی ہے. اچھا, ومن اکرم اخاہ فانما یکرم اللہ, اور جس نے کسی مومن کا اکرام کیا, عزت کی, اس نے خدا کا, گویا خدا کی عزت کی. جی. اب پیغمبر فرماتا تم خود سوچو, جو اللہ کی عزت کرے وہ کہاں جائے گا. اچھا, خود حضور نے بھی, حضور نے ثواب نہیں بتایا کتنا ثواب. ہاں, پھر یہ کہا کہ فما ظنکم, تمہارا کیا ویو ہے, تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی اللہ کی عزت کرتا کہاں جائے گا. ہم تو یہ جانتے ہیں اگر, اس کا میری سمجھ جو مطلب جی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے ثواب نہیں بتایا. اوہو, نہ جانے نہ کتنا جانے ہے, کتنا ثواب ہے ہاں, ایک مومن کے اکرام کے عزت کا. اللہ پیغمبر بتاتے یہ ہے, فما ظنکم, تمہارا کیا خیال ہے کہ جو اللہ کی عزت کرے گا, یا یہ ہے کہ اس کا ثواب معلوم نہیں ہے, یا ہو سکتا ہے یہ کہ بھائی اللہ کی جو عزت کرے گا خدا اس کو عزت کی جگہ پہ رکھے گا, یعنی جنت میں رکھے گا. بے شک. احبب اخاک المسلم واجب له ما تحب لنفسک. اب ایک چیز اور ہے, جی, جو اپنے لیے پسند کرو, وہی دوسروں کے لیے. یہ مومن کی عزت اور اکرام کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. وَأَكْرَهْ لَهُ وَكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ, جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی, دوسروں کے لیے ناپسند کرو. اجلہ واکرمہ فانہ منک وانت منہ, یہ حدیث ہے. آج تک بہت سنا ہوگا آپ نے نا, حسین منی وانا من الحسین, انا من, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ٹھیک. علی مجھ سے ہے, وہ انا من ہو, میں علی سے ہوں. یہ بات اب یہاں آ کر کے پیغمبر نے مومن کے لیے کہا. اچھا, فرماتے ہیں کہ وَأَكْرِمْهُ فَإِنَّهُ مِنْكَ وَأَنْتَ مِنْهُ, واہ, مومن تم سے ہے, تم مومن سے ہو. اچھا, تو کس قدر اہمیت ہے اس کی. صحیح. یعنی تم اس کی عزت کرو, وہ تمہاری عزت کرے, سماج ڈیولپ کرے گا. تو انہو منک وانت منہ, تم مومن سے, مومن تم سے, یعنی تمہاری عزت اس سے وابستہ ہے, جی جی, اس کی عزت تم سے وابستہ ہے. یہاں تک روایت, خالی آپ اس کو جو ہے وہ ویلکم ڈھنگ سے کر دیجئے. آئیے, بہت آپ کا استقبال ہے, استقبال ہے, جی, خوش آمدید, جی جی, جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں, مرحباً, انگریزی میں کہتے ہیں ویلکم, ہاں ہاں, یا خوش آمدید, عربی میں کیا کہتے ہیں, مرحباً. خالی ایک مرحباً کہنے کا, خوش آمدید کہنے کا ثواب کیا ہے, من قال لاخیہ مرحباً, اگر کوئی اپنے برادر مومن سے کہے ویلکم, جی, تشریف لائیے, جی ہاں, استقبال ہے آپ کا, خوش آمدید, مرحباً کہہ دے, کتب اللہ لہ مرحباً یوم القیامہ, اوہ سبحان اللہ, قیامت میں اللہ اس کے لیے کہے گا ویلکم, آئیے, خوش آمدید, خوش آمدید. واہ. جو بھی ہمارا عمل ہے کہیں نہ کہیں یہ جا کر کے اثر قیامت میں دکھلائے گا. اچھا ہے تو جی, برا ہے تو برا ہے تو. دنیا میں دیکھیے اس کا اثر واقعی ہمارے, کتنا لطیف ہے ہاں, کہ ایک مومن کے لیے یہاں خوش آمدید کہو, واہ. اللہ قیامت میں جو ہے وہ لکھ دے گا مرحباً, خوش آمدید, ویلکم ٹو. اچھا, آپ جو بھی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم اپنے معاشرے میں اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کبھی کبھی جو ہم بولتے ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائی کے لیے بولتے ہیں, جب ہمارا اور آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے, آئیے آئیے, ہاں بیٹھیے, آپ بیٹھ جائیے, تو دل کرتا ہے بہت جلدی یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. لیکن اگر اسی نے بہت محبت سے کہا آئیے تشریف رکھیے, تو پھر بس وہی ہے کہ ان کے ساتھ جو باتیں ہونے لگی تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. صحیح بات ہے, ہوتا. اسی لیے پیغمبر کی حدیث ہے, اتا رسول اللہ رجل, اتا رسول اللہ رجل, ایک آدمی آیا پیغمبر کے پاس, کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اوصنی, کچھ وصیت فرمائیے, اچھا, کچھ نصیحت فرمائیے, کچھ مجھ کو جو ہے وہ گائیڈ لائن دیجیے. جی جی. فکان فیما اوصاہ, تو بہت کچھ وصیتیں فرمائی, من جملہ
ان نصیحتوں کے وہی جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا. فرمایا الق اخاک بوجہ منبسط، اپنے بھائی سے، دوست سے، یار سے ملو خوشروئی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے. آئیے تشریف رکھیے. ان اللہ یبغض المعبس فی وجہ اخوانہ. آئیے بیٹھیے. کہ اللہ سب سے زیادہ ناپسند اسی کو کرتا ہے. واہ صحیح. اسی سے آپ جو ہے وہ ترشروئی کے ساتھ کلام کیجیے. یبغض غضبناک ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے اس انسان کو، اس انسان پر گویا غضبناک ہوتا ہے جو اپنے برادر مومن سے تیوریاں چڑھا کے بات کرے. اچھا، اس کا اثر ہم نے انسان کے گزر جانے کے بعد جنازے میں بھی دیکھا ہے. اگر اچھا اخلاق ہے تو بھیڑ کی بھیڑ ہوتی ہے. ہاں بالکل ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. دیکھیے یہ جنازے ونازے کی بھیڑ بھی جو ہے، مرحوم آقا بروجردی رحمت اللہ علیہ، جی ہاں، آیت اللہ العظمیٰ بروجردی رضوان اللہ علیہ، بڑا مجمع تھا ان کے جنازے میں، بڑا مجمع تھا ان کے جی جی. بعد میں کسی جو ہے وہ آیا، ہم لوگوں کے استاد تھے مرحوم مدرس افغانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے درس میں نقل کیا اس کو. اچھا. کہ بعد میں کسی نے آقا بروجردی کو خواب میں دیکھا کہ یہ اتنی بھیڑ آپ کے جنازے میں کیسے ہوئی. ہاں. تو انہوں نے کوئی بات کہی کہ میں فلاں والا درس جو دیتا تو خالص اللہ کے لیے تھا، کوئی نیت اس میں ادھر ادھر کی نہیں تھی. اچھا. ایک عمل بھی اگر آدمی کا اللہ کے لیے ہے خالص تو اللہ اس کا عوض دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں. سبحان اللہ. اب باخلاق ہے اس کا اثر ملے گا، اس دنیا میں بھی ملے گا، اور آخرت جو ملنا ہے وہ تو ملنا. جب اتنی سی بات ہے کہ یہاں کہو کہ خوش آمدید، اللہ قیامت میں لکھ دے گا خوش آمدید. سبحان اللہ. معمولی معلوم چیزوں کا یہ حال ہے. چنانچہ یہ دیکھیے مومن کے ساتھ اچھا سلوک، اچھے برتاؤ کے ساتھ جی اگر ہم پیش آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی عمل، جی پڑھا ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر واہ نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی بھگتو گے. لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ہر عمل پر جی اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم کو کہیں نہ کہیں واپس جا کے خدا کو جواب دہ ہونا ہے. سبحان اللہ. اور اگر یہ جواب دہی کا تصور رہے گا ہم خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. بے شک. سکندر جو ہے کسی گاؤں میں گیا، دیکھا کہ وہاں قبرستان نہیں ہے. اچھا. سب کے دروازے پر مردے دفن ہیں. تو وہی کیا چکر ہے؟ ایک آدمی دکھ گیا کہ تمہارا قبرستان میں کیا معاملہ ہے، سب دروازوں پہ مردے دفن کرتے ہو؟ انہوں نے کہا صاحب اس لیے دفن کرتے ہیں کہ جب ہم صبح گھر سے کام پر نکلنے لگے تو ہماری نظر پڑ جائے اپنے مردے پر، باپ ہے، بھائی ہے، کہ جہاں یہ گئے ہیں وہیں جانا ہے، وہیں ہم کو بھی جانا ہے. اللہ ایک بار اگر دیکھ لیں گے تو دن بھر کنٹرول میں رہیں گے. اچھا، شاید اسی لیے بہت تاکید کی گئی ہے، جاؤ قبرستان جاؤ، جاؤ قبرستان جاؤ. اس روایت کفا بالموت واعظا، موت سے بہترین واعظ کون ہے؟ واہ. جاؤ قبرستان بیٹھو، یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ کیا لے کے گئے، ہم کیا لے کے جائیں گے؟ اور یہ فلاں کی قبر ہے. اخلاق وہ چیز ہے جی سبحان اللہ. یہاں سے لے کے قیامت تک، بہشت کے دروازے تک ہمارے کام آنے والا خدا بحق محمد و آل محمد ہم کو با اخلاق بنا دے. آمین یا رب العالمین. اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین، اپنے گفتگو کو اب یہیں پہ ہمیں روکنا ہوگا، اس لیے کہ محدود وقت ہمارے درمیان سے گزر گیا. اخلاقیات کے سلسلے سے گفتگو ابھی انشاءاللہ اور ہوگی، اور جو اگلا ایپیسوڈ ہوگا وہ بہت ہی اہم ہوگا. آج بھی بہت اہم تھا، لیکن جو اگلا ایپیسوڈ آنے والا ہے اس میں کچھ ایسی باتیں، ایسی گفتگو ہوگی جو ہم فوکس کریں گے اپنے حالات، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، اپنے پڑوسیوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے غیر مسلم اپنے برادر عزیز، ان تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے اخلاقیات پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو آپ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام مفاتیح الحیات. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.